الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر صدق الله العظيم. معزز طلبہ، آج کا یہ اجلاس انجمن اصلاح الکلام کا سالانہ اور اختتامی اجلاس. طلبہ سال بھر محنت کرتے ہیں اور اس آخری اجلاس میں سال بھر جو محنت کی ہے اس محنت کا مظاہرہ کرتے ہیں. اچھی چیز ہے، ہر طالب علم کو اس میں حصہ لینا چاہیے. ہر طالب علم کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اچھے سے اچھا خطیب بن سکے، کیونکہ یہاں سے جانے کے بعد آپ اگر امامت پر گئے، کسی جگہ مکتب پڑھانے کے لیے گئے، تو آپ کے ذمے کبھی نہ کبھی قوم کے سامنے بیان کرنے کی باری آئے گی. ذمہ داری آپ کے کاندھوں پر ڈالی جائے گی. آپ قوم کے رہبر و رہنما ہیں، اور قوم کا جو رہبر ہوتا ہے، قوم کا جو قائد ہوتا ہے، اس کے اندر بولنے کا ملکہ بھی ہونا چاہیے، اس میں بولنے کی صلاحیت بھی ہونی چاہیے. اس لیے کہ جو کام قلم سے نہیں ہو سکتا وہ کام زبان سے ہو جاتا ہے. آپ دیکھیے، جب الیکشن کا موقع آتا ہے تو جتنے بھی امیدوار ہوتے ہیں وہ سب اپنی اپنی سبھا لیتے ہیں اور اس میں وہ بھاشن دیتے ہیں. تو اس کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ جو ہوا چل رہی ہے اس ہوا کو بدل دینا. یہی کام خطیب کے ذمہ ہوتا ہے. وہ اپنے جذبات کے ذریعے سے، اپنے خیالات کے ذریعے سے اور اپنے انداز خطابت کے ذریعے سے وہ قوم کے خیالات کو، قوم کے حالات کو بالکل بدل کر رکھ دیتا ہے. کل تک جو فریق مخالف ہوا کرتے تھے آج وہ فریق موافق بن جاتے ہیں. یہ سب زبان کی کرشمہ سازی ہے. اس لیے ہر طالب علم کو اس بات کی کوشش کرتے رہنی چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا المدثر قم فانذر. اے نبی، اے کملی اوڑھنے والے، اے چادر کے اوڑھنے والے، آپ کھڑے ہو جائیے، پھر ڈرائیے. قم فانذر. دیکھیے، یہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا جا رہا ہے اس میں سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ قم، آپ کھڑے ہو جائیے. تو صرف کھڑے ہونے کا مطلب اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہونا نہیں ہے، بلکہ اس کھڑے ہونے میں فکر و نظر کا قیام بھی ہے، جذبات کا قیام بھی ہے، خیالات کا قیام بھی ہے، اپنے علم کا قیام بھی ہے، معرفت کا قیام بھی ہے. یہ ساری چیزیں جب بندے کو حاصل ہوگی پھر اس کے بعد آگے ارشاد فرمایا فانذر، اب آپ ڈرائیے. تو پتہ چلا کہ جب قوم کے درمیان ہم جائیں گے تو اس سے پہلے یہ ساری کے ساری چیزیں ہم کو حاصل ہونا چاہیے جو قم کے لفظ کے عموم میں شامل ہے. صرف جگہ پر سے کھڑا ہونا مراد نہیں ہے بلکہ ہر چیز کا قیام مراد ہے. اگر آپ بہترین رائے رکھتے ہیں تو آپ کی رائے بلند ہونی چاہیے. آپ مفکر ملت، اللہ آپ کو سب کو بنائے، آپ مفکر ملت ہیں تو آپ کی فکر بلند ہونی چاہیے، آپ کے خیالات بلند ہونے چاہیے. قوم کے بارے میں آپ کے دل میں کچھ جذبات پیدا ہوتے ہیں تو وہ جذبات آپ کے بلند ہونے چاہیے.
یہ سب کے سب لفظ قم میں داخل ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کہا فَأَنذِرْ، آپ ڈرائیے۔ اس میں اللہ رب العزت نے انذر کا لفظ ارشاد فرمایا۔ انذر اس میں نظر ہے، مطلب یہ ہے کہ جب آپ خطیب بنیں گے تو خطیب کا سب سے پہلا کام یہ ہو کہ وہ اپنے آپ کو قوم کے لیے قربان کر دے، اپنے آپ کو قوم کے لیے نظر کر دے۔ یہ سب سے پہلا خطیب کا کام ہونا چاہیے۔ دوسری بات کہ یہ ابھی آپ کا پریکٹس کا دور ہے، مشق کا دور ہے، یہ گویا کہ کارخانہ ہے آپ کے لیے، اور جو بھی چیز مضبوط ہوتی ہے وہ فیکٹری کے اندر ہی مضبوط ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے آپ کو یہاں موقع دیا ہے اس عظیم الشان ادارے میں آنے کا، یہاں تعلیم حاصل کرنے کا، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اور جب نعمت کی قدر دانی کی جاتی ہے تو اس میں اضافہ ہوتا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور اگر نعمت کی ناقدری ہوتی ہے تو پھر وہ نعمت چھین لی جاتی ہے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، نعمت کی ناشکری کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم اس ادارے میں آنے کے بعد، اپنے اوقات کو فارغ کرنے کے بعد یوں ہی ادھر ادھر ٹائم پاس کرتے رہیں، موبائل میں اپنے اوقات کو ضائع کرتے رہیں، فضول کی دوستیوں میں اپنے اوقات کو ضائع کرتے رہیں، یہ اس نعمت عظیمہ کی ناشکری ہوگی۔ تو اس عظیم نعمت کی ہم قدردانی کریں گے، اپنے اوقات کو جو تعلیمی اوقات تعلیم میں لگائیں گے۔ انتظامیہ نے ہمارے لیے جو انجمن کا نظام قائم کیا ہے، ہم اس سے پورا فائدہ اٹھائیں گے، پورا فائدہ اٹھائیں گے۔ عموماً طلبہ یہ سوچتے ہیں کہ ابھی کیا ہے، جب جائیں گے رمضان میں تراویح سنانے کے لیے تو وہاں پر امام صاحب ہوتے ہی ہیں، کوئی جماعت آ جاتی ہے تو وہ جماعت والے بیان کر دیں گے، یا امام صاحب خود بیان کر دیں گے، یا کسی جمعہ میں کوئی سفیر آ گیا تو وہ سفیر بیان کر دے گا۔ نہیں، آپ تراویح سنانے کے ساتھ ساتھ یہ ذمہ داری بھی اپنے سر لیں کہ ہم رمضان کے جتنے بھی جمعے آئیں گے، 4 یا 5 جو بھی جمعہ ہم کو ملے گا، ہم اس میں قوم کی رہبری کریں گے، ہم اس میں قوم کے درد کو بانٹیں گے، صحیح ان کی رہنمائی کریں گے۔ اگر ابھی سے آپ اپنے آپ کو قوم کے سامنے پیش نہیں کریں گے تو پھر قوم کبھی بھی آپ کو قبول کرنے والی نہیں ہے۔ اور اس میں آپ کو سادگی کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے۔ امت کا حال یہ ہے کہ امت ساری دنیا کے فیشن کرے گی، ساری دنیا کی رنگ رلیاں منائے گی، لیکن وہ اپنے امام کو اور اپنے حافظ صاحب کو بالکل متقی اور پرہیزگار دیکھنا چاہتے ہیں، وہ بالکل سادھا اور سمپل دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ یہاں تک کہ نگاہ رکھتے ہیں کہ ٹخنوں سے نیچے حافظ صاحب کا پائجامہ ہے۔ حافظ صاحب فرض نماز پڑھنے کے بعد فوراً مسجد سے بھاگ جاتے ہیں۔ وہ یہاں تک کہ نگاہ رکھتے ہیں کہ اگر حافظ صاحب داڑھی والے ہیں تو داڑھی میں خلال کرتے ہیں کہ نہیں، یہاں تک کہ نگاہ رکھتے ہیں۔ وہ سب کریں گے، ان کے لیے سب معاف ہے، لیکن جہاں امام صاحب کی باری آئے گی، حافظ صاحب کی باری آئے گی تو بالکل دوربین لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس لیے آپ تمام لوگوں کو یہ چاہیے کہ جب بھی قوم میں جائے تو کوئی ایسی حرکت آپ سے سرزد نہ ہو جو آپ کے لیے بھی اور پوری علماء اور حفاظ برادری کے لیے بھی شرمندگی کا باعث بنے۔ تو جتنے بھی جمعے آپ کو ملیں گے، آپ اس میں تیاری کر کے، جیسے ابھی ماشاءاللہ 8 بچوں نے آپ کے سامنے تقریر پیش کی، اللہ تعالیٰ انہیں قوم کا ایک باعزت اور قوم کا بڑا عظیم رہبر اور بڑا عظیم خطیب بنائے۔ آپ سب لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ خدمت دین کے لیے، خدمت اسلام اور خدمت قرآن کے لیے قبول فرمائیں۔ جن جذبات کا اظہار ان طلباء نے کیا ہے واقعی قابل دید ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے اچھی طرح سے تیاری کی اور پھر اس کے بعد اپنے آپ کو اس مقابلے اور مظاہرے کے لیے پیش کیا ہے۔ جو محنت کرے گا وہ پائے گا۔ دیکھیے، باہر ہم اپنے فرینڈ سرکل میں بہت بک بک کرتے ہیں، بہت زیادہ گپ شپ کرتے رہتے ہیں، کسی دوسرے کو بولنے کا موقع نہیں دیتے ہیں، لیکن جب کبھی ایسا موقع آتا ہے تو پھر وہاں پر زبان بند ہو جاتی ہے۔ دیکھیے، ہر چیز کی ڈیئرنگ ہوتی ہے، اسٹیج ڈیئرنگ ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر آپ کو مثال کے طور پر آپ نے پورے 26-27 دن تراویح کی نماز پڑھائی، آپ کو کیا کرنا ہے؟ سب سے آگے کھڑے ہونا ہے،
20 رکعت ہونے تک پیچھے دیکھنا ہی نہیں ہے، کون آتا ہے کون جاتا ہے، یہی ہے نا. اور عموماً ایک دوسرے کو وصیت نصیحت بھی اسی کی جاتی ہے کہ 20 رکعت ختم ہونے تک پیچھے مڑ کے دیکھنا ہی نہیں، تو برابر چلتے. اب ہوا ایسا کہ لوگ آپ کی تراویح سے، آپ کے قرآن پاک سنانے سے خوش ہو گئے، اور آپ کو انہوں نے کہا کہ مولانا آپ کو عید کی نماز بھی پڑھانی ہے اور عید کی نماز سے پہلے آپ کو بیان کرنا ہے. اب اگر آپ نے محنت نہیں کی، اپنے آپ کو اس کے لیے تیار نہیں کیا ہے، تو بولو صحیح بتائیے آپ اس کی ہمت کر سکیں گے؟ کیونکہ تراویح کی نماز کے لیے تو پیچھے 25 لوگ ہوتے ہیں، لیکن عید کی نماز میں سارا گاؤں اٹھ کے آتا ہے. ان کے سامنے خطبہ بھی دینا ہے، نماز بھی پڑھانی ہے، اور اس میں 6 زائد تکبیریں بھی ہیں. اور پھر مزید اس پر یہ کہ آپ کو ان کے سامنے کچھ بولنا بھی ہے، اور بولنا بھی ادھر ادھر کا نہیں ہے، کام کی بات بولنا ہے. تو جب آپ کے پاس محنت ہوگی، آپ نے تیاری کی ہوگی، اپنے آپ کو اس کے لیے بنایا اور پیش کیا ہوگا، تو ہی آپ امت کے سامنے بول سکتے ہیں. ورنہ تو پھر اچھے اچھے لوگ اسٹیج پر آ کر، مائک پر آ کر بول نہیں پاتے. قوم کے سامنے کھڑے ہو کر 2 لفظ بول دینا بڑی ہمت کی بات ہے. اور چونکہ آپ لوگ محنت کر رہے ہیں اس لیے جو چند باتیں تقریر کے دوران سمجھ میں آئی وہ آپ کے سامنے، کہ جب بھی آپ تقریر کریں تو آیات جب آتی ہیں قرآن پاک کی، تو شروع سے لے کے اخیر تک ایک سانس میں سب نہیں سنا دینے کا. ہر آیت پہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا. وہاں آپ کا تجوید کا مسابقہ نہیں ہے، آپ اس کو ٹھہر ٹھہر کر بالکل اطمینان کے ساتھ پڑھیں، تاکہ آپ کے لیے بھی پڑھنے میں آسانی ہو، اور جو سن رہے ہیں ان کو بھی آسانی ہو کہ کیا پڑھا جا رہا ہے، اور اس میں حروف وغیرہ کاٹے نہ جائیں. اس بات کا آپ خصوصی طور سے دھیان رکھیں. دوسری بات کہ درمیان میں آپ شعر پڑھتے ہیں تو شعر کو شعر کے انداز میں پڑھنا چاہیے، نہ یہ کہ اردو کی عبارت کے انداز میں آپ اس کو پڑھیں. جس طرح کا جو شعر ہے اسی الفاظ کے ساتھ آپ کو وہ بولنا چاہیے. اسی طرح سے کبھی کبھی عنوان ہوتا ہے آخرت کا، جنت کا، دوزخ کا. تو جب اس طرح کا عنوان ہو، جنت کا یا دوزخ کا، یا پھر گناہوں سے نفرت دلانے کا، نیکیوں کی طرف آمادہ کرنے کا، اگر اس طرح کا موضوع آپ کا ہے، اس طرح کی آپ تقریر کر رہے ہیں، تو آپ کے بیان سے، آپ کی تقریر سے سامعین میں، سننے والوں میں گناہ سے بچنے کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے، اور نیکی کی طرف آمادگی پیدا ہونی چاہیے، جنت کا شوق پیدا ہونا چاہیے، جہنم کا خوف پیدا ہونا چاہیے. تو سمجھا جائے گا کہ آپ ایک باکمال خطیب ہیں، آپ سامعین کے دلوں پر راج کرنے والے. بہت سارے خطبہ مشہور ہیں. ماضی قریب میں دارالعلوم دیوبند کے محتمم حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ بڑے عظیم خطبہ میں ان کا شمار ہوتا تھا. اسی طرح سے حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ختم نبوت کے عظیم مجاہدوں میں سے ہیں، یہ بھی بڑے عظیم خطبہ میں شمار ہوتے تھے. اسی طرح سے حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی بڑے بڑے خطبہ میں ان کا شمار کیا جاتا تھا کہ جب بولتے تھے تو موتی رولتے تھے اور کانوں میں رس گھولتے تھے، سننے والا کبھی اکتاتا نہیں تھا. حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنے بڑے خطیب ہیں تو کبھی کوئی عجیب و غریب واقعہ ہوا آپ کے ساتھ؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد بیان شروع ہوا، اور بیان کافی تاخیر سے شروع ہوا، لیکن جب بیان ختم ہوا تو لوگ اس وقت جا کے جب فجر کی اذان سنائی دے رہی تھی. اب آپ غور کیجئے کہ ساری رات ان کا بیان چلا، ساری رات ان کی خطابت ہوئی، لیکن نہ کوئی سویا، نہ کوئی اکتایا، نہ ہی کوئی درمیان سے اٹھ کر گیا. یہ کب ہوا؟ جب وہ خطیب بنے. تو آدمی جب محنت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں. آدمی جب آگے بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے آسان کر دیتے ہیں. یہ چند گزارشات تھی جو آپ کے سامنے پیش کی گئی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.
فجزاکم اللہ خیرا۔ محترم حضرات، عزیز طلبہ، اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا یہ پروگرام مکمل ہوا۔ میں آپ تمام طلبہ کا شکر گزار ہوں کہ آپ تمام طلبہ نے شروع سے لے کر آخر تک بڑی سنجیدگی کے ساتھ اس پروگرام کو سماعت فرمایا۔ اب حضرت مولانا یوسف صاحب دعا فرمائیں گے اور اس کے بعد ہمارا جلسہ ختم ہوگا۔ دعا کے بعد حفظ نمبر 1 کے طلبہ یہیں پر رکے سامان جمع کرنے کے لیے، باقی طلبہ جا سکتے ہیں۔